میں کنسنسس نہیں ہوتی. کنسنسس ہونا بڑی ضروری ہے. اسمبلیز ہوں چاہے یا کیبنٹ ہو یا دوسری چیز ہو. مشرف کے بارے میں یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں کہ انہوں نے رات کو یہ فیصلے کیے اور خود امریکس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ دے دیا جو ہم نے ان سے مانگا بھی نہیں تھا. انسان جو ہے بارگین کرتا ہے. ہم سلور پلیٹر پہ ہر چیز آفر نہیں کر دیتے کہ ڈرون حملے یس جی آپ کر سکتے ہیں. مطلب دوسری چیزیں جو ہے شمسی ایئر بیس یس جی ہم نے آپ کو حاضر کر دیا ہے. تمام چیزوں میں ہم آپ کو یس سر کہیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان سے کیا لیا؟ کچھ نہیں لیا. تو ہی واز اے ویری پور نیگوشیٹر نمبر 1. اور خود کیبنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سے کسی ڈیسیجنز کے اندر جو تھی کنسلٹ نہیں کیا گیا. ایک فرد واحد کا جو ڈیسیجن تھا. اب میں ایک دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرمی آج کوئی ڈیسیجنز لے رہی ہے تو اس میں بھی پبلک پریشر جو ہے وہ شامل ہے. کیونکہ پبلک نے یہ کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی ایک اگر آپ آرمی ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ آئے اور اسامہ بن لادن کو کر کے مشن کو جو چلے گئے 24 فوجیوں کو مار دیا تو پھر اتنی بڑی فوج کی ضرورت کیا چیز ہے؟ آپ ایران کی مثال دیکھیں کہ انہوں نے ایک ڈرون طیارہ بھیجا اور انہوں نے جس طریقے سے وہ اس ڈرون طیارے کو اتارا ٹی وی پہ دکھایا اور اس کو بولا کہ جی ہم جو ہیں مطلب اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. کیا ایران ہم سے بڑا ملک ہے کیا؟ ایران پہ سینکشنز نہیں لگی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو کبھی اپنا بتلانا پڑتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہم کمپرومائز جو ہیں وہ کبھی نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے اب کوئی حکومت میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پلے کر سکے. کیا ان لوگوں نے، مگر اب جو ہے پبلک جو ہے وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ، یعنی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہہ دیں کہ شمسی ایئر بیس جو ہے ہم دوبارہ کسی کو دے رہے ہیں. نہیں کریں گے کیونکہ میرے خیال سے بہت زیادہ نقصان ملک کو ہو چکا اور ان پالیسیز سے ہو چکا جو پالیسیز لوگوں نے بنائی تھیں. اور اب میرے خیال سے حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے، آرمی بھی یہ سوچ رہی ہے، ادارے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ریویمپ کیا جائے پالیسیز کو اور وہ پالیسیز بنائی جائیں جو ملک کے فائدے میں ہوں اور جس سے ہماری عزت بھی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اب نہیں ہو سکتے کہ عوام نہیں ہونے دے گی، لیکن عوام کو تو بیچاری کو 10 سال بعد پتہ چلتا ہے نا کہ وہ بھائی کیا ہو گیا. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا بیکاز وی لیو ان دس شراؤڈ آف سیکریسی. نہیں دیکھیں چھپایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. شمسی ایئر بیس کا جب بتلایا جاتا ہے تو ہمیں ہنسی آتی ہے، مطلب کہ اس طرح کا فیبریکیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جی یو ای کے پاس تھا اور یو ای نے ان کو دے دیا. نہیں جی، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا. آپ کا اپنا گھر بھی اگر آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو کسی اور کو سب لیٹ وہ گھر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ سب اس میں کنسنٹ جو تھی، چاہے وہ مشرف صاحب تھے یا پریزنٹ گورنمنٹ تھی، سب کی ان کی کنسنٹ شامل تھی کہ جی اس کو چھپایا جائے گا. اسی طرح ڈرون طیاروں کے جو حملے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیفینڈ کریں گے اور مار گرائیں گے اور اب یہ فردر برداشت نہیں ہوگی. کوئی اس سے پہلے ان کی کنسنٹ، چاہے اس میں ہمارے ادارے ہوں، چاہے اس کے اندر حکومت ہو، چاہے اس کے اندر مشرف صاحب کے فیصلے تھے، اس میں یہ شامل تھا کہ جی ٹھیک ہے ڈرون حملے آپ کرتے رہیں گے، ہم شور مچاتے رہیں گے، بٹ ڈیپ انسائٹ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ کے ساتھ ہے. 4 سال سے شور ہو رہا ہے، ہوتا رہا. مطلب وہ اے پی سی میں یہ تو ہوا کہ شاہد صاحب لیکن میرا چیف سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈرون حملے کب ہوگا، جس دن آپ حکم کریں گے اس دن ہم بند کر دیں گے. نہیں لیکن دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ ڈرون حملے کس کے خلاف ہو رہے تھے؟ یہ بھی تو آپ سوال پوچھیں. ڈرون حملے کس کے خلاف ہو رہے تھے؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا جائے، یا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان عناصر کو ہٹایا جائے جنہوں نے پاکستان کے ٹرائبل ایریا کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا تھا؟ وہ فورن ایلیمنٹس، ازبیکس، چیچنز، کون لوگ جو تھے انہوں نے وہاں آن کے اپنا ایک قسم کی رٹ بنائی ہوئی تھی اور وہاں سے دے ور لانچنگ اٹیکس آن افغانستان. پلس دے ہیڈ بیکم دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دا پاکستانی اسٹیٹ. یہی انتہا پسند آپ کے ملک کا امن و امان تباہ کر رہے تھے. یہی انتہا پسند جو تھے سوئسائڈ بامبنگ کر کے آپ کے مذہبی جو اجتماعات کو تباہ کر رہے تھے، جنہوں نے لڑکیوں کے اسکولوں کو برباد کیا ہوا تھا، جنہوں نے آپ کی اقتصادی حالت کو تباہ کیا تھا. یہ ایک عام سینٹنس ہو گیا کہ ہمیں اس جنگ سے $70 بلین کا نقصان ہوا ہے. اگر تصور کیا جائے کہ فگر صحیح بھی ہے تو کیا امریکی فوجیوں نے آن کے پاکستان میں نقصان پہنچایا ہے یا ان جہادیوں، ایکسٹریمسٹ اور ان دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا ہے؟ تو اگر وہ ڈرون حملے آ رہے تھے تو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کی کوئی وجہ تھی نا جی، کہ وہی دشمن ہمارا جس پہ ہم قابو خود نہیں پا سکتے. ہمارا پرائمری تو ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ان لوگوں کو آپ اپنے علاقے سے نکالیں. جب ہم نہیں نکال پائے، جو بھی تھا مشکل ٹرین ہے، ٹرائب ناراض ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو پھر
امریکنوں کو یہ ایک قسم کا ہماری طرف سے کوئی گرین لائٹ تھی؟ آپ کے خیال میں ڈرون اٹیک جو تھے ہماری نالج کے بغیر ہو رہے تھے؟ بالکل نالج کے ساتھ. وکی لیکس میں نکلا ہے کہ جنرل گیانی نے خود کہا کہ اور کرو ڈرون اٹیکس ٹارگیٹڈ، بالکل ٹارگیٹڈ اگینسٹ دوز پیپل جو کہ انتہا پسند ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، القاعدہ کے ہیں، طالبان ہیں، جو بھی وہ لوگ ہیں. تو حقیقت یہ ہے جو وقت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وی آر بگننگ ٹو اوور لک کہ وی ہیڈ اے کامن اینیمی اینڈ دا کامن اینیمی ریمینس. تصور کریں فار اے منٹ کہ امریکن فوجیں یہاں سے نکل کے اب چلی جاتی ہیں، جو ان کا ارادہ بھی ہے. اس کے بعد یہ انتہا پسند جو ہیں دے ول ہیو اے فری ہینڈ. Then they will have a free hand Against us as well. And please visualize what will happen to the state of Pakistan. ایک وقت میں بھی یاد ہے وہ سوات اور ملاکنڈ ہر جگہ چڑھائے تھے، قبضہ کر لیا تھا، اور یہ تھا کہ اب اسلام آباد کی باری آنے والی ہے. تو پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ دا رول آف دیز ایکسٹریمسٹ. اوکے، آئی لائک یور کامنٹ. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، تو وقفہ لیتے ہیں. اشتاق صاحب کا کامنٹ سے یہیں سے ابتدا کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. مارے جا رہے تھے وہ شب دہشت گرد تھے. کلیکٹر ڈیمیج بہت ہوا ہے، بچے بھی مارے گئے ہیں، خواتین بھی ماری گئی ہیں، معصوم لوگ بھی مارے گئے ہیں، بلکہ ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے. اور کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کتنے سالوں تک یہ ہوتا رہے گا کہ ابھی تک آپ نے صفایا نہیں کیا؟ اگر ہم نے ان کو فری ہینڈ بھی دیا تھا سپوز ہماری حکومت نے، تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. مطلب تو میرے خیال سے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا فیصل، اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا. اس کے اندر سب کون تھے؟ سعودیز تھے، یمنیز تھے، دوسرے لبینز تھے. یہ تمام لوگوں نے یہ واقعہ کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ دے وانٹیڈ ٹو اٹیک القاعدہ ان افغانستان. اب میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. جب عراق پہ وہ انٹر ہو رہے تھے امریکنز، تو انہوں نے $30 بلین آفر کیے کس کو؟ ترکی کو، کہ جی آپ ہمیں رستہ دے دیں اور ہم یہاں سے داخل ہونا چاہتے ہیں. ترکی نے ان کو منع کر دیا. کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ جی عراق پہ تو قبضہ ہو گیا، آپ نے $30 بلین جو تھے ضائع کر دیے، مل جاتے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ کل نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بچہ وہاں کا ہماری طرف اشارہ کر کے کہے کہ جو ہمارے ملک پہ قابض ہوئے تھے وہ اس ڈائریکشن سے یہاں پہ آئے تھے. ہم نے نہ صرف ان کو فری ہینڈ دے دیا، آج نہ طالبان کے ساتھ بھی ہم نے. دیکھیے میں القاعدہ کے بالکل فیور کے اندر نہیں ہوں، القاعدہ کے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو جو کچھ القاعدہ کے ساتھ کرنا ہے آپ افغانستان میں کریں. آپ نے پاکستان کو جو آج ہماری یہاں جو پرابلم آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کہ طالبان جب وہاں پہ ان کو مار پڑی وہاں پہ، اور ہم نے ان کو فری ہینڈ امریکنز کو دیا، اپنی سپیس دے دی، اپنی زمین دے دی، اپنے سب کچھ دے دیا، وہ ہمارے پہ دشمن ہو گئے. اس پر آئی یو سیئنگ کہ ہمیں اس وقت پیسج نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس وار اینڈ ٹیئر میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے ہم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، مگر اپنے انٹرسٹ کو بھی ہم نے، آج ہم نے دوسری وار اپنے سر لے لی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو پرابلم جو ہے امریکنز کی وار تھی، القاعدہ کے ساتھ تھی، اور ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنے سر لے لیا. آج کیا ہوا ہے؟ طالبان جو پاکستان میں بھی چیزیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے سے خوش نہیں ہیں وہ بھی، کیونکہ طالبان کو جو وہاں پہ مار پڑی ہے وہ ہم نے ان کو اجازت دی تھی کہ امریکنز کو آپ ہماری ایئر اسپیس یوز کریں، لینڈ لوٹ یوز کریں، سب کچھ چیزیں یوز کریں. اور افغانستان کے اندر دیکھیے آج امریکنز چلے جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ریجن میں. عراق سے کیا ہوا؟ امریکنز چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ جانے کے بعد آج چلے گئے جی، آخری ان کا فوجی بھی چلا گیا. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. ریزن بینگ کہ امریکنز کسی کو وہاں پہ بٹھا رہے ہیں لا کے کہ اس کو آپ ایکسیپٹ کرو. وہاں کے جو لوگ ہیں اس آدمی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر لوگوں کے ریئل ریپرزینٹیو ہیں آپ ان کو پاور دیں، ان سے کہیں کہ جی آپ حکومت فارم کریں دوسروں کو لے کے. تو اور ان کے سب سے بڑی کنڈیشن یہی ہے کہ امریکنز جو آکوپائی کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک کو وہ چلے جائیں یہاں سے. چلیے میں ماضی کو چھوڑ دیتا ہوں، میں حال پہ اور مستقبل پہ آ جاتا ہوں. ایک ہفتے ہم آگے چلتے ہیں، نیٹو کے ہم روٹس کھول دیں گے، سچویشن سیٹل ہو جائے گی، ہم کسی قسم کی دوبارہ ایک اگریمنٹ میں آ جائیں گے. یہ تو طے ہے کہ ہمیں انہی کے ساتھ الائے رہنا پڑے گا. نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑ تو سکتے نہیں. دس alliance demands کہ ہم یہ جو کرائسس جو کہ اب ہمارا انٹرنل کرائسس ہے، ہم اس کو کسی طرح تو ڈیل کریں گے. جیسا آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ہماری سارورنٹی کی تو انٹرنل تھریٹ ہے. ہم مدرسے پکڑ رہے ہیں، اس میں بچے کراچی کے باہر. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مدرسے میں کراچی میں پکڑے گئے کل والے ان کے زنجیریں being brainwashed. تو پوائنٹ یہ کہ the war is on our grounds. تو اب ہم اس کو وار کو کیا تنہا لڑیں گے یا ہمیں ان کے ساتھ الائے کر کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا؟ اس میں I'd like your comments. جنرل عبدالقیوم صاحب مسئلہ سے بات کرتے ہیں. قیوم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
آج کی جو کانفرنس کا فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور نظر ہے اس کی، وہ ہو پائے گا یا دوبارہ ہم ایڈ ہاک ڈیسیشنز لے رہے ہوں گے کچھ دنوں کے بعد؟ دیکھیں، یہ ایمبیسڈرز کی اس طرح کی کانفرنس تو ایک اچھی چیز ہے کہ انہیں بریف کیا جائے اور ان کو ایک لائن دی جائے، اور اس طرح کی کانفرنسز ریجن وائز پہلے بھی ہونی چاہیے تھی اور زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جو ریئلی کیریئر ایمبیسڈرز ہیں اور وہ ہمارے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ریجن کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو آج جو انہوں نے یہ جو 2 دن کی کانفرنس ہے، یہ اٹ از گڈ، اور آئی ہوپ کہ ہم ان کو کوئی لائن ٹھیک دے سکے ہیں، بیکاز دنیا میں پاکستان ایک تنہائی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری صرف امریکہ کے ساتھ ہی ایک پالیسی چل رہی تھی، اور ویئر ایز کسی بھی ملک کے جو ایمبیسیز ہیں ورلڈ اوور، وہ ان کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بالکل فرنٹ مین ہیں، وہ پہلی لائن آف ڈیفنس ہے کسی بھی ملک کے لیے، جو خطرات کو دور سے بھانپ کے وقت سے پہلے سفارتی سطح کے اوپر ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اور پھر بریجز بلڈ کرتے ہیں، معاشی، پالیسی، سیاسی، آپ کے معاشرتی، ثقافتی۔ تو اس لحاظ سے ان کی ریزالو تو نائس ہے، لیکن آل وڈ ڈیپینڈ کہ پاکستان کی انٹرنل سچویشن کیا، کس کروٹ بیٹھتی ہے، اور گورننس کو ہم امپروو کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ پولیٹیکل ٹرمائل کدھر جاتا ہے، اور اکنامک سچویشن کو کیسے سہارا دیتے ہیں۔ فنڈامنٹلی تو آپ اپنے وہ قلعے کے زور پہ کہتے ہیں نا، باہر آپ جھانک کے تو کوئی بھی پالیسی بنا سکیں گے۔ تو آئی پرے اینڈ ہوپ کہ ہم فنڈامنٹل چینجز ملک کے اندر کریں گے تو پھر باہر اس کی ریڈیشنز جائیں گی۔ اوکے سر، میرے پاس اشتیاق بیگ صاحب اور شاہد امین صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہماری جو انٹرنل کرائسس ہمارے پاس ایک کریٹ ہوا ہے، یہ نیٹو ویٹو کا معاملہ تو چند دن میں جیسے کیسے ریزالو ہو جائے گا، اس کے بعد ہماری پالیسی کیا ہمیں ڈرون اٹیکس ٹارگیٹڈ الاؤ کرنے چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ان سب ٹیررسٹ کو ڈیل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بات تو بڑی ہو رہی ہے کہ فارن پالیسی ہم شفٹ کر رہے ہیں، لیکن اس فارن پالیسی کی شفٹ میں ہمارا ایک انٹرنل انٹرسٹ اور انٹرنل پرابلم بھی تو موجود ہے نا؟ یا دیکھیں، انٹرنل پرابلم ضرور موجود ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو نیسٹس ہیں ایسے ملیٹنٹس کے، ان کو ختم کرنا ہے، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے خود انڈیور کرنی ہے۔ ہم کسی ملک کو اجازت تو نہیں دے سکتے۔ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں، یہ تو پہلے بھی ہماری سوورینٹی کے خلاف تھے، اور کسی بھی دنیا کا کوئی ملک بھی، مالدیپ سے لے کے بڑے سے بڑے ملک تک، اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ہماری ایک کمزوری تھی کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے رہے، شمسی ایئر بیس دی رکھی، وہ آتے رہے۔ تو یہ روکنا اور اس کے اوپر فرم فیصلہ کرنا بڑا ہی ضروری تھا، اور میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعاون ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ 10 سال سے ہم تعاون ہی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمیں امریکن کے اوپر تو بڑے گلے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسٹیپ کیا، ہمارے ملٹری، انہوں نے ٹارگٹس بھی ہمارے فوجیوں کو، 72 فوجیوں کو مارا 6-7 حملوں میں، ڈرون بھی کیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے پاس یہ بڑے کونا مشق ڈپلومیٹ ہیں، اور اشتیاق بیگ صاحب بھی بڑے گہری نظر رکھتے ہیں حالات پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ 10 سالوں کے بعد ہم نے اسٹریٹجک ٹاکس بھی کی، ہم نے بہت سے بائی لیٹرل وزٹس کیے، فرنٹ لائن الائے بنے، کیمپ ڈیوڈ میں پرویز مشرف صاحب کو لے گیا بش، وہ کتا شتا پھرتے دکھایا اتنی، اور پھر ہمارے منہ پہ وہ تھوکتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری پالیسی کا فیلئر بھی نہیں ہے؟ ہم نے کیا گین کیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پارلیمنٹ دے گی، حاکم دے گی، پبلک تو کہتی ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں اور ہمارے قومی مفادات کے اوپر یہ نظر رکھیں۔ اور 10 سال کی قربانیوں کے بعد، 30-35 ہزار لوگوں کی شہادتوں کے بعد، اکنامک لاس کے بعد، ہمارا جو سائیکولوجیکل ڈپریشن قوم کے اوپر طاری ہوا، اس کے بعد پھر ہماری یہ سٹیٹ ہے کہ ابھی ہم کٹی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ آپ ادھر جائیں، ہم ادھر جاتے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اس 10 سال کے تعاون کے بعد پاکستان کو ایک اوپن مارکیٹ، فری مارکیٹ ایکسیس مل جائے گی، پاکستان کے نیوکلیئر کے انرجی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر کرائسس جو